اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت 106 ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً بلا شبہ اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کا تعلق بھی آیت 105 سے ہے، اور آیت 105 میں یہ بات کہی گئی تھی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اس سے متعلق جو وضاحت تھی وہ آ چکی، اور اسی سے تعلق ہے اس آیت 106 کا بھی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں آیت 107 کی طرف۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا آنا صرف جزیرۃ العرب، جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جزیرہ نما عرب میں اسلام کے عملی طور پر غلبے کے بعد آپ کی بعثت کا مطلب بھی پورا ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جزیرہ نما عرب میں اسلام کے عملی طور پر غلبے کے بعد آپ کی بعثت کا مطلب بھی پورا ہو جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد، دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے، قرآن میں 3 مقامات پر، قرآن میں 3 جگہوں پر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ آیت 33 میں، اور دوسرا سورہ الفتح آیت 28، اور تیسرا سورہ الصف آیت 9۔ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، تمام دینوں پر۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر۔ تو یہ 3 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت 33 اور سورہ الفتح آیت 28 اور سورہ الصف آیت 9۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو تمام دنیا جہاں والوں کے دین پر
غالب کر دے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد تب پورا ہوگا جب دین اسلام ساری دنیا پر غالب آ جائے اور ہر کچے پکے گھر میں سے اسلام کی صدا، اسلام کی آواز آنے لگے۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے: وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یعنی توحید کے نور کا مکمل ہونا، اور یہ تبھی ہوگا جب ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دیکھیے، اس سے بھی آگے اگر ہم غور کرتے ہیں تو اسلام کا بطور دین مکمل غلبہ جزیرہ نما عرب میں، جزیرہ نما عرب کی حد تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اسلام کا بطور دین مکمل غلبہ جزیرہ نما عرب کی حد تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد خلاف راشدہ کے دور میں دین اسلام کی اس حکومت کو مزید وسعت دینے کا جو سلسلہ تھا بڑے زور و شور سے شروع ہوا تھا، اور اس کے اندر کافی کامیابی بھی ملی تھی۔ مگر ہوا یہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے سازش کے ذریعے سے عالم اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا تھا، اور اسی فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور پھر اہل اسلام ہی کی آپسی خانہ جنگی میں بہت سے مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ہلاک ہوئے۔ تو اس کے پیچھے عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی۔ اس فتنے کا سب سے بڑا نقصان یہ دیکھنے میں آیا، اس فتنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ صرف یہی نہیں کہ اسلام کی مزید وسعت اور حکومت کا عمل رک گیا، بلکہ بعض علاقوں سے مسلمانوں کو پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، کیونکہ قیامت تک کے لیے تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد دین حق کا غلبہ ہی ہے۔ اس لیے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد پورا نہ ہو جائے اور دین حق تمام انسانیت پر غالب نہ ہو جائے۔ اس مضمون کی تمام تر تفصیلات قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور اس مضمون کو حدیث کی کتابوں میں بھی اور زیادہ واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے، آیت 107، اس میں عالمین کا لفظ لایا گیا ہے۔ عالمین ہم سب جانتے ہیں عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب کے سب داخل ہیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب داخل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے، یعنی یہاں جو کہا گیا ہے کہ آپ کو تمام دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کا رحمت ہونا اس طرح ہے کہ کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تو ان سب چیزوں کی موت
یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور بخاری میں بھی ہے یہ کہ جب تک دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو اسی طرح سے چلاتے رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جب ذکر اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور ان سب چیزوں کی جو روح ہے، ان سب چیزوں کی روح کا ہونا معلوم ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور اللہ کی عبادت آپ ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عساکر میں ان ابی ہریرہ کے حوالے سے ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ اور ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سربلند کر دوں اور دوسری قوم جو اللہ کے حکم کو ماننے والی نہیں ہے اس کو پست کر دوں۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ بھی رحمت کے اندر داخل ہے، کیونکہ اس روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سربلند کر دوں اور دوسری قوم جو اللہ کے احکام ماننے والی نہیں ہے ان کو پست کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ بھی رحمت کے اندر داخل ہے، اور جو لوگ اس کوشش کے اندر محنت کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 108 کی طرف۔ یہ آیت 107 تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت 107 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 108 کی طرف۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، بتلا دیجئے کہ میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے خدا کی رحمت اور مہربانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں مبعوث ہو کر غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو چونکایا اور اسے وہ علم دیا جو حق اور باطل کے فرق کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کو بالکل غیر مشتبہ طریقے سے بتلا دیا کہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ کون سا ہے اور سلامتی والا راستہ کون سا ہے، کیونکہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس شخص نے تو آ کر ہماری قوم میں پھونک ڈال دی، ناخن سے گوشت جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اے نادانو، جسے تم زحمت سمجھ رہے ہو یہ در حقیقت تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ آیت 108 تھی۔ اگلی آیت 109 ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو برابر
خبردار کر دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو تم سب کو برابر خبردار کر دیا ہے، یعنی میں نے تم سب لوگوں کو برابر اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے تمہارے سرداروں پر بھی حجت مکمل کر دی ہے، اور رہی عوام تو عوام کے سامنے بھی حق کو واضح انداز میں پیش کر دیا ہے۔ الغرض، تمہارے معاشرے کا کوئی چھوٹا بڑا آدمی اور کوئی امیر اور غریب فرد آدمی ایسا نہیں ہے جس تک میری یہ دعوت نہ پہنچی ہو، لہٰذا جو اللہ نے کام میرے ذمے لگایا تھا میں نے اپنی طرف سے اس کا حق ادا کر دیا ہے، حق کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے قبول کر کے سچائی والا راستہ اختیار کر لیں یا منہ موڑ کر گمراہی کے راستے پر نکل جائیں۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 109 میں ہے، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یہ فقرہ بھی اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 109 میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو وعید سنائی جا رہی ہے یا جس عذاب قیامت کے قائم ہونے سے متعلق تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی ٹائم ٹیبل میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکتا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اتنا طے ہے کہ اپنے کرتوتوں کے نتائج تم لوگوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، یعنی تم لوگوں کو جو وعید سنائی جا رہی ہے یا جس عذاب اور قیامت کے قائم ہونے سے متعلق تم لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی ٹائم ٹیبل میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکتا، میں نہیں جانتا کہ اللہ کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کرتوتوں کے نتائج بھگتے گا اور تم لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ صاف الفاظ میں ہم یہ مطلب بھی بیان کر سکتے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں یقینی اور قطعی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو قیامت سے متعلق ہے بات، صاف الفاظ میں یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے کے بارے میں یقینی اور قطعی علم اللہ ہی کے پاس ہے، البتہ اتنا ضرور ہے قرآن میں جگہ جگہ قیامت کے آثار کے بارے میں اشارات بیان کیے گئے ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں بھی، مثال کے طور پر کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ اور کتاب الفتن کے اندر بھی قیامت سے قریب کے زمانے کے حالات اور واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، یعنی علامات اور اشارات بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں بہت مشکل حالات آئیں گے، آثار اور علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے، قیامت کا جو وقت ہے وہ اب دور نہیں ہے، لیکن اصلی وقت اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی جانتا ہے، اس کی صرف آثار اور علامات ہمیں بتلائے گئے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں، قرآن کریم میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب الملاحم کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، کتاب اشراط الساعہ اور کتاب الفتن کے اندر جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھ لیجئے اور آج کل کے حالات پر نظر ڈال لیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نگاہ نبوت سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور پورا کھول کھول کر بیان کر دیا تھا۔ جیسے جیسے بتلایا تھا ویسے ہی آج آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو کتاب الفتن کو پڑھ لیجئے اور آج کل کے حالات پر نظر ڈال لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات اور واقعات سے متعلق تو 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ بہرحال اگلی آیت 110 ہے، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ انہو، ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے، انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ اور آگے چلتے ہیں آیت 111 کی طرف، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اور کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دینا مقصود ہو۔ اگلی آیت 112 ہے اور یہ آیت 112 اس سورہ الانبیاء کی آخری آیت ہے۔ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ، رسول نے کہا پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا تھا، رات دن سازشیں ہو رہی تھیں۔ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ، رسول نے کہا پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو، یعنی جو رویہ تم میرے خلاف اپنائے بیٹھے ہو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اس آیت 112 پر یہ سورہ الانبیاء بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس سورہ کو بھی آخرت میں ذخیرہ بنائے اور اس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔